اور خاص طور پہ ہم سے جو سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں وہ زبان کے ہوتے ہیں. اور آپ کو حدیث سے پتہ ہی ہوگا کہ ایک بول جو انسان زبان سے نکالتا ہے وہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کو اتنا برا لگتا ہے کہ وہ جہنم میں اس کی وجہ سے اتنی اپنے لیے نیچے ڈیپ اتنی جگہ بنا لیتا ہے. جانتے ہیں کتنے ڈسٹینس کی؟ اب ہمارے پاس کلومیٹر ہیں، مائلز ہیں، یہ ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں نہیں بتایا پیمانے، کیونکہ یہ پیمانے بدلتے رہیں گے. فرمایا اتنے ڈسٹینس پہ، میرے خیال اس کو تو ہم میجر بھی نہیں کر سکتے ہوں گے، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ڈسٹینس ہے نا، اتنا وہ زمین جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیتا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تو پھر اس زبان کو کتنا کیئرفلی ہمیں یوز کرنا، کتنی احتیاط کرنی ہے. تو کوشش کے ساتھ ان دنوں میں اپنی زبان کو ہم سب، میں آپ کو نہیں صرف کہہ رہی، میں اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کرا رہی، ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، جھگڑے سے پرہیز کریں، فالتو بحثوں سے خود کو بچا کے رکھیں. یہ نہ ہو کہ ہم ادھر نیکیاں کر رہے ہیں، ادھر ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کے اوپر پانی پھیرتے جا رہے ہیں. جیسے ایک مثال قرآن پاک میں آتی کہ وہ عورت جو سوت کاٹتی ہے اور اس کے بعد اس کو خود ہی ادھیڑ دیتی ہے. اپنی ساری محنت کو ہم خود ہی نہ برباد کرتے ہیں. تو اپنی زبان کو کم سے کم باتیں کریں، نرم رکھیں، خاص طور پہ کسی کا دل نہ دکھائیں. ایون کئی دفعہ ینگ بچوں کی مجھے ای میلز آتی ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں اتنی ہرٹفل باتیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے بھلائی نہیں جاتی. تو اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، جو مرضی اپنے بچوں کو کہتے رہیں، گالیاں دیں، ان کو تانے دیں، ان کو ہرٹفل باتیں کریں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی کو اللہ نے فری ہینڈ نہیں دیا ہوا، چاہے آپ والدین ہی کیوں ہیں. تو اس کے وقت ویسے بھی عام دنوں میں بھی کرنا ہے، لیکن آج کل خدا را ایون کیونکہ ہم بچوں کے ساتھ زیادہ تر ڈیل کرتے ہیں، سارا دن ان کے ساتھ ہوتے ہیں گھروں میں، اور آج کل تو ویسے ہی بچے گھر پہ ہیں، تو بچوں کے ساتھ بھی کیئرفلی بات کریں. چھوٹے بچے ہیں تو ان کے دلوں پہ اور ان کے جسموں پہ ضربے نہ لگائیں، اور غیبتیں نہ کریں، اپنی نیکیوں کے چرچے نہ کریں. میں نے تو یہ کر دیا، میں نے تو وہ کر دیا. جھوٹ چگلی سے بچیں، احسان نہ جتائیں، میں نے تمہارے لیے ایسا کیا تھا، یہ کیا تھا. یاد رکھیں اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا کے نا کبھی بھی اللہ کو ہم خوش نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا کہ تم نے صدقہ بھی کرنا ہے نا، تو وہ صدقہ جس کے بعد تم نے احسان چڑھانا ہے دوسرے کے اوپر، اس سے بہتر ہے کہ تم ایسا صدقہ نہ ہی کرو، اس سے بہتر ہے تم اچھی کوئی بات کر لو. تو اس کا مطلب ہے احسان چڑھانا کسی کے اوپر، کسی کو اس قسم کی باتوں کے تانے دینا، کسی کو بے عزت کر دینا، یا غصے میں اتنے ہی بھڑک گئے کہ گالیاں دینے شروع کر دیے، آپے سے باہر ہی ہو گئے ہیں، یہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی بھی ہے تو اس کے ساتھ صلح کر لیں. آپ کو پتہ ہے نا آج تو تھرسڈے ہے، جمعرات کا دن ہے. آج کیا اسپیشل چیز ہوتی ہے؟ کوئی اسپیشل چیز ہوتی؟ آپ کے ہاں شاید کوئی پکوان پکتے ہوں گے، لیکن آسمانوں پہ کچھ خاص اسپیشل چیز ہوتی ہے، اس کی بات کر رہی ہوں. کیا ہوتا؟ بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کو کتنے پیارے لوگ تھے صحابہ، اللہ اکبر. ان کی باتیں پڑھ کے بھی ہوتا ہے کیسے وہ سوچا کیسے کرتے تھے. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب اللہ کے حضور میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. تو یعنی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھرسڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے کہ اللہ کے ہاں اعمال پیش ہونے آج کے دن. تو اللہ جب ہمارے اعمال دیکھے گا اس وقت زمین پہ ہم کیسے ہوں گے؟ ہم بھوکے پیاسے ہوں گے اللہ کی خاطر. تو کتنا پیارا ہے یہ روزہ، تھرسڈے کا روزہ. یہ نہیں کہ ابھی آج ہی رکھا ہے، اگر آپ نے ویسے بھی اپنی عادت بنائیں منڈے اور تھرسڈے کو، وہ مشکل نہیں ہے. تو جب آپ کے اور میرے اعمال بھی اللہ کے پاس جائیں تو اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے، ترس آ جائے، وہ ہمیں معاف کر دے کہ دیکھو میرے بندے دنیا میں بھوکے پیاسے اس وقت بیٹھے ہوئے. اور وہ ہماری، جیسے آپ کی کاپی کوئی چیک کر رہا ہو ٹیچر نا، اس وقت کیسی جان نکل جاتی کہ پتہ نہیں اب کیا کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے تاثرات کیا ہیں. تو ہماری کاپیاں چیک ہوتی ہیں، ہماری کاپیاں چیک ہو رہی ہیں آج بھی اور منڈے کو بھی ہونی ہے. تو اس وقت ہم روزے سے.
تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے انسان کے پھر نیک اعمال جن کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. مگر ہاں 2 لوگوں کو معاف نہیں کرتا جن میں جھگڑا ہوا ہوتا ہے. ان کی مغفرت کے بارے میں فرما دیا جاتا ہے ان کو چھوڑ دو جب تک یہ صلح نہ کر لیں. تو پھر ہمیں بھی یہ نہ ہماری بک اللہ کے پاس پہنچی ہوئی ہے اور وہ دیکھیں اور ہم جھگڑے میں ہیں کسی کے ساتھ. صلح کر لیں, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, عزت نہیں گھٹتی اس سے, کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کی عزت بڑھے گی. یہ کس نے کہا آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھیں آپ کیسے کہہ سکتی ہیں ایسے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ ہم اس طرح ہی فالتو ہیں کہ ہم جا کے صلح کرتے پھریں؟ میں نے نہیں کہا, یہ آپ کے نبی نے فرمایا. آپ کے نبی نے فرمایا, قسم کھا کے فرمایا کہ معاف کر دینے سے انسان کی بھی عزت گھٹتی نہیں ہے, جیسے صدقہ کرنے سے مال کبھی نہیں گھٹتا. تو امید ہے آپ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے روزہ بھی رکھنے کی, امید ہے آپ لوگ کوششیں اور بھی کر رہے ہوں گے. تو میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ میں آپ کو روزے کے بارے میں ایک بات بتاؤں گی. تو ویسے تو کوئی ضروری نہیں, کوئی فرض تھوڑی ہے یہ روزے, لیکن ہم کیوں رکھیں پھر؟ اب ایک بات ہوتی ہے نا, کیوں رکھیں, کتنی گرمی ہے کیوں کریں. تو اصل میں نا ساری عبادات کے اندر روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خاص بات فرمائی ہے کہ جو اس کو ساری عبادت میں اسپیشل کر دیتا ہے. اور وہ کیا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی ساری عبادات ابن آدم کے لیے, مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. جب انسان اللہ کے پاس جائے گا, اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بس میرے لیے ہے, کسی اور کو نہیں, کسی اور چیز کا نہیں کہا, نہ نماز کا کہا, نہ حج کا کہا, نہ زکوٰۃ کا کہا, کسی اور چیز کا نہیں کہا کہ میرے لیے, صرف روزے کا فرمایا روزہ میرے لیے. میری پیاری بہنوں, زندگی کا تو پتہ نہیں ہے کب کا ہو, لیکن کبھی زندگی میں بھی انسان کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ وہ ان عبادات سے, اتنی پیاری عبادت سے محروم ہو جاتا ہے, نہیں رکھ پاتا. تو غنیمت جانے الگ, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے نا, وہ چھوڑیں گرمی کو, کیا گرمی ہے, جب گرمی لگے گی نا پھر کہنا اللہ تیرے لیے پیاسی ہوں, اللہ تیرے لیے بھوکی ہوں, میرے فریج میں تو کھانا بھرا ہوا ہے, اللہ تیری محبت میں. پھر دیکھیں اللہ کیسے مہربان ہوتا ہے. اور دوسری خوشخبری کیا ہے؟ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. الحمدللہ. لوگ میرے سے پوچھتے ہیں, اتنی ای میلز آتی ہیں, اتنے میسیجز آتے ہیں, ان دنوں میں ہم اپنے فرض روزے پورے کر لیں. کر لو, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا جب یہی دن آتے ہیں تو یاد آتا ہے فرض پورے کرنے کا؟ فرض تو باقی دنوں میں بھی پورا ہو سکتا ہے. ہم کیوں نہیں یہ ہرس رکھتے کہ ہاں ہمیشہ مجھے یہ چیز جو ہوتی ہے نا, مجھے یہ ہوتا ہے کہ فرض روزوں کا تو مجھے پتا ہے وہ تو میرے اوپر قرض ہے, وہ تو میں نے ادا کرنا ہی ہے, تو وہ تو میں باقی دنوں میں میک شور کروں گی کہ میں ان کو پورے کروں. لیکن ان دنوں میں نفلی روزے اس لیے رکھوں کہ پھر نفلی روزے رکھنے کا موقع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو فرض روزے بھی پورے کرنے اور وہ پہلے ہی کر لینے چاہیے. رمضان سے بھی بعد گزرتے ہی فوراً کوشش کرنی چاہیے. کیوں ہم اتنا ڈیلے کریں؟ لیکن جب یہ اتنے پیارے دن آئے اس وقت ہمیں یہ یاد آ جائے کہ اب ہم نے مس روزے پورے کرنے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں نفلی روزوں کی بھی اہتمام کرنا چاہیے, ان کا شوق کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے جب سال بھر کے روزے جمع ہونا تو پھر زیادہ ہو جائیں گے ظاہر ہے. ورنہ اگر ہم نے ابھی فرض رکھ لیے نا سارا سال, دیکھنا پھر نفلی روزوں کا موقع نہیں ملنا, پھر کہاں ہم رکھتے ہیں. تو یہ آج کی تھوڑی سی باتیں ہو گئی. آج کا جو ذکر ہے وہ تیسرا کلمہ ہے. تیسرا کلمہ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کوئی دن اللہ کی بارگاہ میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے نہیں ہیں. کوئی دن بھی نہیں, یعنی آپ یو نیم اٹ, آپ رمضان کو سمجھتے ہیں نا, رمضان بھی نہیں, یعنی پورے سال میں حدیث میں آتا ہے کوئی دن ہے ہی نہیں اس سے زیادہ عظمت والے, اور نہ ہی کسی دن کا نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. کین یو امیجن؟
اس میں رمضان بھی آ گیا, اس میں محرم بھی آ گیا, اس میں جو دن مرضی آپ کر لیں, آپ کی برتھ ڈے کا دن, آپ کی فلاں کا دن, آپ سارے دنوں کو آپ اسپیشل سمجھتے ہیں نا, یہ دن میرا اسپیشل, یہ میری اینیورسری, یہ فلانی, یہ فلاں کی. نہیں, کوئی دن اللہ کو اتنا محبوب ہے ہی نہیں جتنا ان دنوں کے عمل اللہ کو محبوب ہے. تو تم ان 10 دنوں میں, جیسے ہمیں بتایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے ہمارا پروگرام سنا تھا, کہ ہم وہ 10 دنوں میں کیا سب سے زیادہ دعا کرتے تھے. جب رمضان کی 10 راتیں تھیں, ان میں سب سے زیادہ کیا دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, ہے نا. اسی طرح ان 10 دنوں کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بتا دی ہے نا, تو ہم سب سے آگے اس کو رکھیں. اس کے بعد باقی بھی اذکار ہیں, لیکن جب ہمارے نبی نے بتا دیا نا, بس یہ چیز کثرت سے کرو ان 10 دنوں میں. جیسے وہ دعا بتائی تو ہم اس دعا کو, اور بھی دعائیں مانگتے تھے, مگر سب سے زیادہ ہم اس کو مانگتے تھے. ہم سجدوں میں بھی وہ دعا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح ان 10 دنوں میں مانا اور بہت سے ذکر اذکار ہیں, لیکن جب میرے نبی نے سٹیمپ لگا دی کہ اور یہ فرما دیا کثرت سے یہ کرو, تو سب سے زیادہ ہمیں بس وہی ذکر کرنا. ٹھیک ہے. تو فرمایا بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے کہو لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ. لا الہ الا اللہ کتنا بڑا ذکر ہے. آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ تو ایسا ذکر ہے کہ اگر میزان ہو نا ایک, اور اس کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے, اور دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان سارے کے سارے رکھ دیے جائیں, تو لا الہ الا اللہ وزنی ہوگا. اور قیامت کے دن بھی ایک آدمی کے لیے اتنے رجسٹر ہوں گے, اتنے حد نکاح تک اس کے گناہوں کے رجسٹر ہوں گے. وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے. وہ کہے گا اب میں مر گیا, اب میرا نہیں کچھ بچنا. تو اس کا کہا جائے گا اچھا ایک چیز اس کی رہ گئی ہے. وہ کہے گا اب کون سی چیز ان کے اس کے برابر یا اس کو ہلکا کر سکتی ہے ان میرے گناہوں کو. تو ایک پرچی لائی جائے گی اور اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا, تو نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا ان سارے گناہوں کے مقابلے میں. اور وہ ہے جب انسان سچے دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ, میری زندگی میں کوئی الہ نہیں ہے, کوئی اس قابل نہیں جس کی میں عبادت کروں, جس کے آگے میں جھکوں, جس سے میں دعائیں کروں, جس کی میں نظر مانوں, جس کی میں منتیں مانوں, جس کے لیے میں قربانی کروں, جس کے لیے میری زندگی ہو. کوئی اور اس لائق ہی نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ کے. یہ ہمارے دل کی پکار بن جائے, یہ وہ کلمہ ہے پھر جو دل سے نکلتا ہے, تو پھر یہ اتنا وزنی ہے. اور لا الہ الا اللہ کہتے رہیں, اور سجدے جا کے آپ مزاروں پہ کریں. ہاں, لا الہ الا اللہ کہتے رہیں, اور امیدیں آپ کی کسی اوروں سے ہوں کہ یہاں سے مجھے ملے گا. لا الہ الا اللہ کہتے رہیں, اور آپ کا قبلہ اللہ کا قبلہ نہ ہو, بلکہ کوئی اور ہی چیزیں اپنے قبلے بنائیں. آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہو اور دل کے اندر بت کھڑے کیے ہیں پیسے کے, مادیت کے, مادہ پرستی کے بت, یہ ان کی پوجا کرتے ہو آپ, مٹیریل کی اور مال کی. تو وہ لا الہ الا اللہ کیا ہوا پھر تو بس وہی ہے کہ طوطے کو بھی رٹا دیا لا الہ الا اللہ, تو وہ بھی پڑھتا رہے گا. تو ہماری یہ جب پڑھیں تو یہ ساتھ دل میں ایک تمنا رکھیں کہ یا اللہ جب میرا آخری وقت بھی ہو نا, تو میری زبان پہ اس کو جاری کر دینا. وہ بڑا مشکل وقت ہے. اس وقت زبان سے اسی کے نکلے گا جو اس کلمے کو کہتا رہا ہوگا اور سچے دل سے کہتا رہا ہوگا, اور اللہ کی مدد سے ہی نکلتا ہے. ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا کلمہ اس ٹائم پہ. وہ بڑا مشکل وقت ہے. دیکھیں آپ اس سے امیجن کریں, اچھا دنیا میں ذرا سا کوئی چیز ہو جائے, کہیں سے آپ جا رہے تھے, ایک دم سے کوئی اچانک دھماکہ ہو جائے, اور کیا منہ سے نکلتا ہے؟ یا کوئی ایک دم حادثہ ہو جائے, کیا منہ سے نکلتا ہے؟ یا لا الہ الا اللہ نکلتا ہے, یا کچھ ایسی چیز نکلتی ہے, یا اللہ کا کوئی ذکر نکلتا ہے. تو اس وقت جو سب سے بڑا حادثہ ہے, جو سب سے بڑی مصیبت ہے, اس وقت آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہاں جی اچانک اس وقت معجزہ ہو جائے گا, لا الہ الا اللہ نکل آئے گا؟ نہیں, اس کو زبان پہ رکھیں اور دل سے پڑھیں. وہ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی بھی ہے کہ ایک عالم صاحب تھے, ان کو کسی نے, ان کے کسی شاگرد نے ان کو ایک طوطا, بولنے والا طوطا جو ہے نا, ان کو گفٹ دیا.
انہوں نے اس طوطے کو لا الہ الا اللہ سکھا دیا. ایک دن کیا ہوا، ایک بلی آئی اور وہ طوطے کو کھا گئی. وہ طوطا نا سارا وقت وہ لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائے رکھتا تھا، بولنے والا طوطا تھا، سارا دن لا الہ الا اللہ کہتا رہتا تھا، سارا دن لا الہ الا اللہ کہتا رہتا. ایک دن بلی نے اس کو دبوچ لیا، ختم کر دیا. تو ان کے شاگرد جب اگلے دن آئے دیکھا اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے. انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بھائی طوطا ان کا اس طرح سے بلی نے کھا لیا. انہوں نے کہا ہم آپ کو 10 طوطے لا کے دے دیتے، آپ کیوں اتنا غم کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے طوطے کے جانے کا نہیں غم، میں اس کے اوپر نہیں رو رہا، میں اس پہ رو رہا ہوں کہ وہ طوطا دن رات لا الہ الا اللہ کی گردان لگائے رکھتا تھا، لیکن جب بلی نے اس کو دبوچا تو سوائے ٹائیں ٹائیں کے اس کی زبان پہ کچھ نہیں تھا. اس کو لا الہ الا اللہ ہی بھول گیا. وہ تو سارا دن بولتا تھا، کیوں بھول گیا؟ اس لیے کہ وہ دل سے تھوڑی کہتا تھا، اس کی تو زبان پہ ایک کلمہ تھا، بس وہ کہتا رہا. تو ہماری بھی زبان پہ کہیں لا الہ الا اللہ طوطے کی طرح نہ ہو، واقعی دل سے ہو، واقعی دل سے ہو. اسی طرح اللہ اکبر کتنا بڑا کلمہ ہے. اللہ کو اکبر بنا لینا زندگی میں. کوئی اور اکبر نہیں ہے، کوئی دشمن اکبر نہیں ہے، کوئی مخالف میرا کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر ہے، میں کیوں اسے ڈروں؟ اللہ اکبر ہے. میں کیوں لوگوں کی باتوں سے ڈروں؟ اللہ اکبر ہے. لوگوں کی باتیں اکبر نہیں ہیں، فیشن اکبر نہیں ہے، پیسہ اکبر نہیں ہے، یہ رواج اکبر نہیں ہے، میری جاب اور میرا باس اکبر نہیں ہے. اللہ اکبر ہے. زندگی میں بھی اللہ کو اکبر کرنا ہے. ہاں، یہ نہیں کرنا کہ اللہ اکبر کہتے رہے، لیکن جب زندگی کے معاملات آئے تو میرے بچے یہ کہتے ہیں، میرا ہسبینڈ یہ کہتا ہے، میرے فرینڈز یہ کہتی ہیں، میرا خاندان یہ کہتا ہے، پھر سب اکبر بن جاتے ہیں اور اللہ تو کہیں بھول ہی جاتا ہے، وہ تو یاد بھی نہیں رہتا. تو وہ کیسا اکبر ہوا پھر؟ اس طرح آج کی جو دعا ہے، اتنی پیاری جامع دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہیں نا، کہ ان دعاؤں کا مقابلہ اور کوئی دعائیں کر ہی نہیں سکتی. ہم جتنی مرضی سوچیں، ہم لمبی لمبی دعائیں کرتی ہیں، وہ ایک دعا ان ساری دعاؤں کے لیے کافی ہو جاتی ہے. جو ہم لمبی لسٹ کرتے ہیں نا، اس کے لیے ایک ہی کافی ہو جاتی. ایک تو میں آپ سب کو کہوں گی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ بھی ہم کثرت سے مانگیں. ہم اسی طرح اللہم اجرنا من النار بہت کثرت سے یہ دعا مانگیں، کیونکہ آج میں نے جہنم کے کچھ واقعات اس میں سورہ دخان پڑھ رہی تھی، تو اس کے اندر اس کی تلاوت میں آئے تھے. اگر آپ بھی دیکھنا چاہیں تو اس کے اینڈ میں ہے کہ ایسا جہنمیوں کا کھانا زقوم ہوگا، اور کیسے ان کے سروں کو پھاڑ کے اس کے اندر ایسا پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا جس سے ساری ان کا جسم پگھل جائے گا، سارے ان کے اعضاء پگھل جائیں گے. کیا وہ تانبا ہوگا، کتنے ٹیمپریچر پہ پگھلایا جائے گا، کیا اس کا حال ہوگا، اور کیا انسان کا حال ہوگا جس کی کھوپڑی کھول کے ڈال دیا جائے. تو اتنا ڈر لگا. اس کے بعد جنت کے واقعات بھی آئے، لیکن یہی سوچ رہی تھی اللہ بس ہم جہنم سے بچ جائے نا، یہی ہماری کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا بس وہ کامیاب ہے. تو سب سے زیادہ ہماری فکر یہ ہونی چاہیے اللہ جہنم سے بچا لینا، اللہ اس کا جھونکا بھی ہمیں نہ لگے. تو اللہم اجرنا من النار، چونکہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا، آپ سب کو آتی ہی ہوں گی، تو مینشن کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، میں اس لیے آپ کو صرف زبانی ہی بتا دیتی ہوں. تو لیکن جو شاید نہ آتی ہو وہ پھر میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں. وہ یہ دعا ہے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، بہت جامع دعا. قربان جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی امت کی خیر کے لیے کتنی پیاری دعائیں سکھا دی. اللہم، میرے ساتھ پڑھیں، اللہم، اے اللہ، انی اسألک، میں تجھ سے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، من الخیری، خیر میں سے، کلی ہی، ساری کی ساری خیر کا سوال کرتی ہوں اللہ، عاجلی ہی و آجلی، اے اللہ جلدی ملنے والی، اجلت ہوتی ہے نا جلد بازی، اجلت میں کہتے ہیں کام نہ کرو، وہ آجلی، اور دیر سے ملنے والی. مطلب کیا؟ جلدی ملنے والی کیا ہے؟ دنیا،
دنیا کی خیر. دنیا کی خیر میں کیا ہے؟ صحت ہے، رزق ہے، اولاد ہے، نیک نامی ہے، ایمان ہے، عزت ہے، دین کی سمجھ ہے. یہ ساری خیر ہی ہے نا، سب خیر ہے. بچوں کی دین پہ چلنا ہے، دینداری ہے، یہ سب خیر ہے. تو اللہ میں تجھ سے ساری خیر کا سوال کرتی ہوں، کلی ہی ما علمت منہ وما لم اعلم. جس کو میں جانتی ہوں اور جس کو نہیں جانتی. آپ کو پتا ہے ہمیں تو خیر کا بھی تھوڑی سی کا پتا ہے، ہمیں بہت ساری خیر کا تو ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہمیں کون سی خیر مانگنی چاہیے اپنے لیے. کتنی اچھی بات ہے، کیونکہ میں نے دیکھا آپ بول رہے ہیں، میں نے چند چیزیں بول دی. اب شاید میرے ذہن میں یہی ہوں، اسی طرح آپ کے ذہن میں بھی خیر کے نام پہ کچھ چیزیں ہوں گی. بہت بھی سوچیں تو کچھ ہی چیزیں سمجھ آئیں گی، لیکن بہت ساری چیزیں ہم مس کر دیں گے جو خیر کی ہیں، جو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتی. تو جب یہ دعا کی تو اس میں سب کچھ آ گیا، اللہ جو میں جانتی ہوں اور جو میں نہیں جانتی. وَأَعُوذُ بِكَ، اور اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں. کس چیز سے؟ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، ہر قسم کے شر سے اللہ، ہر قسم کی برائی سے. عاجلی و آجلی، دنیا میں بھی اور جو آخرت کی بھی ہے. اب دنیا کی کیا ہے؟ برائی. دنیا کی برائی بیماریاں ہیں، فتنے ہیں، بدنامیاں ہیں، جیل ہے، اور اس جیل کے اندر قید ہو جانا ہے، پھر اس کے بعد اور نقصانات ہیں، اور ایمان کا چلے جانا، اور فتنہ دجال، اور ہر قسم کے فتنے، اور یہ ساری چیزیں، پریشانیاں، مسائل، یہ سب دنیا کی شر ہے. ان سب سے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں. وہ آجلی، اور آخرت کی بھی. آخرت کے شر کیا کیا ہے؟ اب آخرت کا شر ہے حشر کے میدان کی پریشانیاں، اور میزان کے اندر گناہوں کا بڑھ جانا، یہ بھی ایک شر ہے. سخت حساب ہو جانا، یہ بھی ایک شر ہے. پل صراط کے اوپر گرتے پڑنا، یہ بھی ایک شر ہے. نور کا بجھ جانا، یہ بھی ایک شر ہے. اور جب ہم یہ میں نے آپ کو بتانا بھول گئی کہ خیر جو آجلی ہے، آخرت کی خیر کیا ہے؟ کہ آسان حساب ہو جائے، پل صراط سے تیزی سے گزر جائے، ذرا بھی وہاں پہ مشکل نہ ہو، ہوا کی تیزی سے چلے جائیں، جنت میں انٹر ہو جائیں بغیر کسی مصیبت کے، بغیر کسی پریشانی کے. اور کیا خیر ہے کہ عرش کا سایہ مل جائے، حوض کوثر کا پانی مل جائے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار مل جائے. سبھی تو خیر ہیں. یہ تو سارا کچھ مانگ لیا. ما علمت منہ وما لم اعلم. تو شر بھی بہت ساری شر ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اللہ آخرت میں قبر بھی آ جاتی ہے، آخرت شروع ہو جاتی جب قبر ہوتی. تو جو قبر کے اندر جتنی سارے مسائل ہیں، پتہ نہیں ہمیں کئی چیزوں کا تو پتہ بھی نہیں ہوگا. وہ تو جو چکھے گا ہی جا کے وہ اسی کو پتہ ہوگا. تو اللہ جو مجھے نہیں بھی پتا نا، اور جو مجھے پتا ہے، منکر نکیر کے سوال جواب، اور جو قبر کی سختیاں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سب سے اپنی پناہ میں لے لینا. کتنی پیاری دعا ہے. تو ایک دفعہ دوبارہ اس دعا کو کرتے ہیں. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلی. ایک عین کے ساتھ ہے پہلا اجلت والا، اور ایک الف کے ساتھ ہے. ما علمت منہ وما لم اعلم. ٹھیک ہے، آپ کو یہ مل بھی جائے گی انشاءاللہ سلائیڈز میں، تو آپ اس دعا کو بھی شامل کر سکتی ہیں. اور ایک دفعہ ہم دوبارہ تسبیح کر لیتے ہیں اپنی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. لیکن سبحان اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک کر. سبحان کا یہ مطلب ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ کوئی اپنا نام سبحان نہ رکھے، کیونکہ یہ صرف اللہ کے لیے لائق ہے. وہی صرف ایسے ہو سکتا ہے، باقی تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا کہ ہر عیب سے ہی پاک ہو، ہر کمزوری سے ہی پاک ہو. تو جب سبحان اللہ اور الحمدللہ جو ہے نا، یہ حدیث میں آتا ہے، یہ اتنے زبردست کلمے ہیں. یہ آپ کو کہنے میں کوئی زور تو نہیں لگا نا زبان کو، لیکن یہ اتنے زبردست کلمے ہیں سبحان اللہ کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا خلا ہے بتائیں. میرے خیال ہمیں اور آپ تو اس کو پیمائش ہی نہیں کر سکتے.
فرمائے سارا بھر جاتا ہے جب کوئی انسان کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. دیکھیں کتنے ہلکے ہیں یہ زبان پہ یہ کلمات، لیکن اجر کتنے بڑے ہیں. سبحان اللہ اللہ اکبر. تو ان کو اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. زندگی رہی تو پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی. نہیں کل نہیں ہوگی، کل جمعے کا دن ہے، کل ہماری تفسیر کی کلاس ہے. اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہیں تو ابھی سے 4 گھنٹے پہلے آپ جس موڈ پہ بھی سن رہے ہیں آپ وہاں پہ آ کے ہماری کلاس جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو پھر ہم سیٹرڈے کو ملیں گے، ٹھیک ہے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان
بكرة وأصيلا